بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں جن آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب العزت کو بھول چکا ہوں، ان قریب یہ ساری نعمتیں منقطع ہو جائیں گی۔ میری حکمت و بادشاہت نے مجھے میرے رب سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلا اور ساری رات سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد عبور کر چکا تھا۔ اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہاں وہ اینٹیں بنا بنا کر بیچتا اور جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرچے کے لیے رکھ لیتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا۔ اس حالت میں اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی تو اس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ بادشاہ نے پھر اپنا قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلایا، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا، بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بادشاہ نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بادشاہ اسے نہ ڈھونڈ سکا تو بلند آواز سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نیک شخص نے یہ سنا تو بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اللہ عز و جل تجھ پر برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں مست ہوں یہ تو ان قریب فنا ہو جائے گی، اور اس دولت و حکومت نے مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہ سے توبہ کی اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ اپنے رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ جب بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ تو نے کیا میں تو تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس نیک شخص کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ساتھ رہنے لگے اور اب وہ ہر وقت اپنے رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے، اور انہوں نے دعا کی، اے رب العزت، ہم دونوں کو ایک ساتھ موت دینا۔ چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ بنائی گئیں۔